بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. صدق الله مولانا العلي العظيم. پیچھے سے ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے اس بات کے بیان کا کہ اہل جنت اہل جہنم سے اپنے حالات بیان کریں گے اور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ جو وعدہ فرمایا تھا وہ سچ کر دکھایا، اور تمام آرائشوں اور نعمتوں کا ذکر فرمائیں گے، اور دوزخی بھی اللہ سے کے حکم سے اہل جنت سے اپنا حال بیان کریں گے کہ بڑی پریشانی ہے، اور اللہ نے جو عذاب کی وعیدیں دنیا میں بیان کی تھیں ان کو ہم نے پا لیا. گویا کہ جنت اور جہنمیوں کے درمیان جو کلام ہوگا اس کا نمونہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ظاہر فرمایا ہے. اس سے پہلے جو مضمون آیا تھا وہ اسی گفتگو کے سلسلے میں تھا کہ جنت والے جہنمیوں سے کیا کہیں گے. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے پھر اسی موضوع کو بیان فرمایا کہ اہل جہنم جنت والوں سے یہ کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ. دوزخی دوزخ میں جل بھننے کے بعد سزا ملنے کے دوران اہل جنت سے یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر جو راحت و آرام اور سکون تمہیں رکھا ہے اس میں سے ذرا اللہ کی رحمت کا پانی ہمارے اوپر بھی برسا دو. ان افیضوا علینا من الماء، رحمت والا پانی ہمیں بھی ہمارے اوپر بھی برسا دو. او مما رزقکم اللہ، یا اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں وہ ہمیں بھی دے دو. چنانچہ اس مطالبے پر اہل جنت یہ کہیں گے قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے کھانوں، وہاں کی راحت و آرام اور وہاں کے پانی کو اہل جہنم پر حرام کر دیا تھا. اس کا سبب یہ ہے کہ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا. اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ جن لوگوں نے اللہ کی باتوں پر دھیان نہ دیا اور زندگی گزارنے کا جو طریقہ، جو نظام زندگی، طرز زندگی اللہ نے دیا تھا اس پر دھیان نہ دیا، یا اللہ کے طریقے کے خلاف اپنا کوئی طریقہ بنا لیا جس کی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں،
اس وجہ سے جن کو اللہ کا طریقہ پسند نہیں آیا، اللہ نے اس طریقے کو کھیل کود سے تعبیر کیا کہ اہل جہنم پر جنت کی نعمتیں اس لیے حرام ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے دین کو یا دنیاوی زندگی کو کھیل کود بنا رکھا تھا، کھیل کود کا ذریعہ بنا رکھا تھا، اور دنیا کے دھندوں میں ایسے پھنسے کہ آخرت کا کبھی خیال نہ آیا۔ سو جیسا انہوں نے دنیا کی زندگی میں پڑھ کر، دھوکے میں پڑھ کر آخرت کو بھلا دیا، آخرت کا کبھی خیال نہ آیا، فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، اللہ نے فرمایا تو آج جس طرح سے انہوں نے دین کو یا دینداری کو یا اللہ کو بلایا تھا، آج اللہ بھی ان کی درخواست منظور کرنے سے انکار کرتا ہے۔ چنانچہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی بعض لوگوں سے فرمائیں گے کہ اللہ نے تمہیں بیوی بچے نہیں دیے تھے، عزت آبرو والی زندگی نہیں دیے تھی، کیا اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو تمہارے لیے مطیع اور فرما بردار نہیں بنایا تھا؟ ان تمام سوالات کے جواب میں اہل جہنم کہیں گے کہ اللہ بے شک سب کچھ تھا۔ اللہ فرمائیں گے کیا تجھے اللہ سے ملنے کا یقین تھا؟ بندہ عرض کرے گا کہ یہ بات تو نہ تھی کہ آپ سے ملنے کا یقین نہیں تھا۔ اللہ فرمائیں گے کہ جس طرح تو دنیا میں اللہ کو بھول گیا تھا، اللہ بھی تجھے آج بھول گیا۔ یہاں ایک سوال یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بھول چوک سے پاک ہے، پھر اللہ تجھے بھول گیا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری فریاد نہیں سنیں گے، تیری بات پر دھیان نہیں دیا جائے گا۔ جس طرح تو نے کوئی عمل خیر میں حصہ نہیں لیا اور قیامت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی اور اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرتے رہے، آج قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھے نظر انداز کرتا ہے، تیری فریاد نہیں سنی جائے گی۔ یہاں اہل جہنم کی دو خصوصیت، یا یہ کہا جائے کہ دو وجہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے کافروں کی کہ انہوں نے جنت ان پر اس لیے حرام کہ انہوں نے دین کو لہو و لعب، کھیل کود اور تماشا بنا رکھا تھا۔ دوسری صفت یہ بیان فرمائی اہل جہنم کی کہ دنیا نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اپنے آپ کے بارے میں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کلمے پر ہمارا ایمان ہے، وہ بھی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ کیا دین کو کھیل تماشا تو نہیں بنا رکھا، مرضی والا دین تو نہیں بنا رکھا کہ میرا دل چاہے گا تو کریں گے، نہیں چاہے گا تو نہیں کریں گے۔ یہ دین کے اندر نئی نئی ایجادات تو نہیں کر رکھی، دین تو نام ہے شریعت مطہرہ کا۔ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو جس انداز میں جس طرح سے پیش کیا، اس کو اسی طرح اپنانے کا نام ہے۔ اپنے اعتبار سے دین کھیل تماشے کا نام نہیں ہے کہ فلاں موقع پر فلاں چیز کر لی، فلاں موقع پر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے کیا کیا تھا۔ دوسری چیز جو جہنم میں جانے کا سبب ہے وہ ہے دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال کر آخرت کو بھلا دیا، آخرت میں اللہ تعالیٰ بھلا دیں گے۔ یہ یہاں آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف واضح فرمایا کہ ان کی بات پر دھیان نہیں دیا جائے گا، لہذا دین پر عمل اسی انداز میں ہوگا اہل اسلام کے لیے جس طرح اللہ کے نبی نے پیش کیا، اور دنیا چاہے جتنی رنگین ہو جائے، اس کی رنگینی ایک جادو ہے اور ایک سحر ہے، ایک دھوکہ ہے، ایک سراب ہے۔ یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے یہاں
بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور اہل جہنم دوزخ والے جنت والوں سے کہیں گے کہ ہم پر تھوڑا سا پانی ہی ڈال دو، زخم ہلکا ہو جائے، عافیت ہو جائے، جنت کا تھوڑا پانی کا چھیٹا ڈال دو، یا اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں ان کا کوئی حصہ، سارا نہیں، کوئی حصہ ہم تک بھی پہنچا دو۔ اہل جنت جواب دیں گے قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں ان کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ کیوں؟ اس کا جواب دیا اگلی آیت میں الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاة الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما كانوا بآیاتنا یجحدون، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، چنانچہ آج ہم بھی ان کو اسی طرح بھلا دیں گے۔ مراد ہے کہ ان کی فریاد سنی نہیں جائے گی، جیسے وہ اس بات کو بھلا بیٹھے تھے کہ انہیں اس دن کا سامنا کرنا ہے، اور جیسے وہ ہماری آیتوں کا کھلم کھلا انکار کیا کرتے تھے، آج اسی بنیاد پر ان کی بات پر توجہ نہیں دی جائے گی۔